الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مسلم شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 2957۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر سے مدینہ پاک کی طرف آ رہے تھے، فمر بجدی اسق میت، تو آپ کا گزر بکری کے ایک مرے ہوئے بچے کے پاس سے ہوا جو چھوٹے چھوٹے کانوں کی نسل والا تھا۔ فأخذ بأذنہ، آپ نے قریب جا کے اس کے کان سے پکڑ لیا اور ہم سے پوچھا ایکم یحب ان ھذا لہ بدرہم، تم میں سے کون ہے جو یہ بکری کا مرا ہوا بچہ مجھ سے 1 درہم کا خرید لے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چھوٹے چھوٹے کانوں والی جو نسل ہے یہ زندہ ہوتا تو اس کا گاہک بڑی مشکل سے ملتا ہے، اب تو مرا ہوا ہے، اب تو 1 درہم کا کوئی بھی نہیں خریدے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس کو مفت میں لے جاؤ، کوئی ہے جو اس کو فری میں گھر لے جائے؟ صحابہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بچہ مرا ہوا ہے، اس کی تو کھال بھی کسی کام کی نہیں ہے، یہ مفت میں بھی کوئی نہیں لے گا۔ تو آپ نے پھر قسم اٹھائی، فواللہ کہ مجھے اللہ کی قسم ہے، اور مسلمانوں کے لیے یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کسی بات پہ قسم اٹھائیں، حالانکہ آپ کی کسی بات کے لیے قسم کی ضرورت نہیں ہے، بغیر قسم کے ہی آپ کی ہر بات پکی ہے، لیکن پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے لیے قسم اٹھا رہے ہیں تاکہ کسی طریقے سے ان کی آنکھ کھل جائے اور ان کو یقین ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں فواللہ، اللہ کی قسم، للدنیا اہون علی اللہ من ھذہ، اللہ کے ہاں دنیا کے خزانوں کی حیثیت اتنی بھی نہیں جتنی تمہارے ہاں مرے ہوئے اس بچے کی ویلیو ہے۔ اب آپ اس حدیث پاک کو غور سے دیکھیے، دنیا اللہ ہی دیتا ہے، کوٹھیاں بنانے کی توفیق اللہ ہی دیتا ہے، گاڑیاں لینے کی توفیق، مال اللہ ہی دیتا ہے، جدادیں اللہ ہی دیتا ہے، فیکٹریاں اللہ ہی دیتا ہے، تو سب کچھ ہے بھی اللہ کا، اور پھر ان چیزوں کی اللہ کے ہاں ویلیو بھی نہیں۔ ویلیو کیوں نہیں ہے؟ کیا وجہ؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقا کافرا شربۃ ماء، اللہ پاک کے ہاں دنیا کی ویلیو مچھر کے کٹے ہوئے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اگر ہوتی تو کافر کو اللہ پانی کا 1 گھونٹ بھی نہ پلاتا۔ ویلیو کیوں نہیں ہے؟
سب کچھ ہے تو اللہ کا، تو ویلیو کیوں نہیں؟ ویلیو اس لیے نہیں ہے کہ اللہ پاک کو اپنی تمام مخلوقات میں سے سب سے زیادہ محبت انسان سے ہے، اور یہ ساری چیزیں انسان کے ساتھ دھوکہ کرتی ہیں، فراڈ کرتی ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ آج تو گاڑی کی وجہ سے ہر کوئی ہمیں سلام کرتا ہے، فیکٹری کی وجہ سے ہم جدھر چلے جائیں لوگ ہماری عزت کرتے ہیں، ہاسپٹل چلے جائیں وہ سارے عزت کرتے ہیں، تھانے میں چلے جائیں وہ لوگ سارے عزت کرتے ہیں۔ آج تو عزت کے چرچے ہیں، انسان یہ سمجھتا ہے شاید سدا ایسے ہی رہے گا، حالانکہ نہیں۔ یہ سارے پروٹوکول، یہ ساری عزتیں، یہ ساری سلامیاں اسی وقت تک ہیں جب تک میرے اور آپ کے جسم میں روح ہے۔ روح نکل گئی، سلامیاں ختم، پروٹوکول ختم۔ جو دولت کی وجہ سے گھنٹوں تک انتظار میں رہتے تھے صاحب کب باہر آئیں گے، اب روح نکل گئی، اب ویلیو اتنی رہ گئی کہ وہی 5 منٹ کے لیے جنازہ دیر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ کدھر گئے پروٹوکول، کدھر گئی عزت، کدھر گئی ویلیو؟ بلکہ ہمارے گھر والوں کے ہاں ہماری ویلیو یہ رہے گی کہ گھر والے ہمیں گھر کی چارپائی نہیں دیں گے، لاؤ اس کے لیے بھی مسجد سے وہی چارپائی اٹھا کے لاؤ جس پہ ایک غریب کا جنازہ نکلتا ہے، اسی پہ جگیردار کا جنازہ اٹھتا ہے۔ جو کروڑوں روپے لگا کے محل بنایا نا، شاہی محل، اس محل میں ہماری اولاد، ہماری بیوی، ہمارے دوست احباب اس محل میں ایک رات رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ ساری چیزوں نے دھوکہ ہی کر دیا۔ یار مجھ سے کوئی فراڈ کرے نا، میرے باپ کو اچھا نہیں لگے گا، مجھ سے کوئی دھوکہ کرے میرے بہن بھائی اس سے نفرت کریں گے، میری ماں اس کو دیکھنا پسند نہیں کرے گی، اس نے میرے بیٹے کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ باپ کی محبت اپنی جگہ، بہن بھائیوں کی محبت اپنی جگہ، ماں کی محبت اپنی جگہ، ان سے کہیں زیادہ مجھ اور آپ سے محبت ہمارا اللہ کرتا ہے۔ پھر جو انسان سے چیزیں دھوکہ کر جائیں پھر اللہ کے ہاں ان چیزوں کی ویلیو نہیں رہتی۔ دنیا میں ہم دنیا بنانے کے لیے نہیں آئے، دنیا میں ہم اپنی قبر کو بنانے کے لیے آئے، آخرت بنانے کے لیے آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھرانے سے لے کر اپنے غلاموں تک یہی تربیت کی ہے، ٹارگٹ قبر کو بناؤ، قبر جنت کا باغ بننا چاہیے۔ ہمارا ٹارگٹ اور ان کے ٹارگٹ میں بڑا فرق ہے۔ میرے 3 بیٹے ہیں، کب وقت ہو ہر بیٹے کی علیحدہ علیحدہ فیکٹری ہو، کب وقت آئے گا کہ ہر بیٹے کے پاس علیحدہ علیحدہ بڑی گاڑی ہو، یہ ہمارا ٹارگٹ ہے۔ یا کوئی غریب ہے اس کی چاہت ہے کب ایسا ہو، میرا بیٹا ڈگریاں کب لے گا، میرا بیٹا ڈاکٹر کب بنے گا، میرا بیٹا پروفیسر کب بنے گا، میرے بیٹے کی تنخواہ 1 لاکھ سے کب شروع ہوگی، ہمارا یہ ٹارگٹ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا محبت اور پیار سے آج نام لیتے ہیں نا، آپ نے اپنے گھرانے اور اپنے اصحاب کو دنیا کا ٹارگٹ نہیں دیا تھا، ٹارگٹ یہ دیا تھا کہ یہاں سے جانا ہے اور جہاں جانا ہے اس کی تیاری کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کے پاس بیٹھے، تشریف فرمائے۔ آپ نے پوچھا کیف تجدینہ کی، بیٹا طبیعت کا کیا حال ہے، اب طبیعت سنبھلی ہے یا نہیں؟ سیدہ فاطمہ عرض کرتی ہیں انی لواجعۃ، وہ تکلیف ہے وہ بڑھ رہی ہے، اس میں فاقہ نہیں ہو رہا۔ فاقہ کیسے ہو؟ لیس عندنا ما آکل، آج سارا دن گزر گئے بابا، ہمیں گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ملا۔ یہ کس کا گھر ہے؟
آپ فرماتے ہیں اگر دنیا کے خزانوں کی حیثیت اللہ کے ہاں کچھ ہوتی لم یؤتہ الا احباءہ و اولیاء، تو دنیا کے خزانے اللہ سب سے زیادہ اپنے پیاروں کو دیتا۔ یہ کس کا گھر ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زمین پہ آج وہ فرشتہ ہے جو آج سے پہلے زمین پہ اترا نہیں تھا، پہلی دفعہ آیا ہے، اور اس نے آ کے اللہ کا پیغام دیا ہے کہ آپ اپنی بیٹی فاطمہ سے بڑا پیار کرتے ہیں، اللہ آپ کے اس پیار کا احترام کرتا ہے۔ ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، آج سے اللہ نے آپ کی بیٹی فاطمہ کو جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے۔ یہ جنتی عورتوں کی سردار کا گھر ہے، پورا دن گزر گیا ہے، کھانے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں۔ رو پڑی، نبی علیہ السلام دیکھ کے رو پڑے، دونوں رو رہے ہیں۔ جانتے ہو نا باپ اپنی بھوک تو برداشت کر لیتا ہے، بچوں کی بھوک تو نہیں برداشت ہوتی۔ آپ نے روتے ہوئے فرمایا تصبری تصبری، بیٹا فاطمہ صبر کیجئے، یہاں تو گزرنے کے لیے یہاں سے آئے ہیں، ہم کون سا یہاں رہنے کے لیے آئے ہیں۔ بلاکن آثرت الآخرۃ علی الدنیا، تیرا بابا اللہ سے دنیا مانگتا تو اللہ ہمارے لیے احد پہاڑ سونے کا بنا دیتا، لیکن دنیا نہیں مانگی، ہم اللہ سے آخرت کا سوال کرتے ہیں، آخرت بنے ہماری۔ آپ کو آج کھانا نہیں ملا، ما ذقت طعاما منذ 3 ایام، تیرے بابا کو 3 دن ہو گئے میں نے بھی نہیں کھانا کھایا۔ اگر اللہ کے ہاں دنیا کے خزانوں کی حیثیت کوئی ہوتی تو اللہ سب سے زیادہ خزانے اپنے پیاروں کو دیتا۔ کیوں احساس کمتری کا شکار ہوتے ہو؟ فلاں کے پاس اتنی جائیداد ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں، فلاں اتنی ترقی کر گیا ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ تو اپنی قبر کی فکر کر، دنیا کو چھوڑ، یہاں کئی آئے کئی چلے گئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑی بڑی شاہانہ زندگیاں گزارنے والے، جن کے بیڈ بھی سونے کے تھے، جن کے جہاز بھی سونے کے تھے، اتنی دولتوں نے بھی ان کو موت سے نہیں بچایا۔ یہ خزانے سب ادھر چھوڑ کے تنہا جانا ہے۔ اس لیے اپنا مائنڈ چینج کیجئے، اپنا ٹارگٹ قبر کو بنائیے کہ میری قبر جنت کا باغ کیسے بنے گی، جو آپ اپنی بیٹی کو ٹارگٹ دے رہے ہیں۔ بخاری شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پرسنل کمرے میں آپ کی ملاقات کے لیے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی تشریف لائے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں میں نے آپ کی حالت دیکھی تو حیران رہ گیا، کیا آپ کی کیفیت ہے؟ فرماتے ہیں کھجور کی سخت چٹائی اور اس پہ بچھانے کے لیے آپ کے پاس بستر نہیں ہے۔ قد اثرت علی جنبہ، اس سخت چٹائی نے ریشم سے زیادہ نرم جسم پہ نشان ڈال دیے۔ فرماتے ہیں فابتدرت عینائی، یہ آپ کی حالت دیکھ کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ ہیں جن کو درخت بھی سلام کرتے، یہ ہیں جن کو جانور پرندے بھی سلام کرتے، آسمان سے نوری ملائک ان کو سلام کے لیے آتے، اور حالت یہ کہ آپ کے پاس بستر بھی نہیں۔ فرماتے ہیں پھر میرے دل میں خیال آیا یہ آپ کا ذاتی پرسنل کمرہ ہے، دیکھو تو صحیح الماریاں کتنی ہیں، تالے کتنے لگے ہوئے ہیں، آپ کے پاس خزانے کتنے ہیں۔ جب میں نے دائیں بائیں دیکھا کوئی الماری نہیں، کوئی تالا نہیں، ایک طرف مشکیزہ پانی کا پڑا ہے، دوسری طرف جوں پڑے ہوئے ہیں، اس کے سوا آپ کے پرسنل ذاتی کمرے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ میری چیخ نکلی یہ آپ کی کل کائنات دیکھ کر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آپ نے سینے سے لگایا، ما یبکیک یا ابن الخطاب، عمر کے خطاب کے بیٹے عمر تم کیوں رو رہے ہو؟ تم تو بہادر انسان ہو، کیا بات ہے؟ میں نے عرض کی اللہ کے رسول کیا اللہ کو سب سے زیادہ پیار آپ سے نہیں ہے؟ انت حبیب اللہ و انت رسول اللہ، کیا بندوں کے نام پیغام بھیجنے کے لیے اللہ نے آپ کا انتخاب نہیں کیا؟ کیوں نہیں؟ اللہ کے رسول آپ اللہ کے پیارے ہیں، دل کا خزانہ تو کا، اور آپ کا یہ خزانہ ہے، اور وہ کیسر و کسرا ہم عدو اللہ، وہ اللہ کے دشمن ہیں۔
ہم فی الاسمار والانہار، ان کے پاس باغات ہیں، ان کے باغوں میں نہریں چلتی ہیں، دنیا کی ساری نعمتیں، آسائش، آرام ان کے پاس ہے، اور آپ کے پاس بستر بھی نہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کیا کی؟ آپ نے فرمایا اما ترضا یا عمر، اما ترضا یا عمر، اے عمر کیا اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں؟ لہم الدنیا ولنا الآخرہ، ان کو اللہ نے دنیا دی ہے، ہمارے لیے اللہ نے آخرت رکھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا مائنڈ یہ بنایا تھا کہ اصل ٹارگٹ آخرت کو بناؤ۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کاروبار نہ کرو، آپ بزنس نہ کرو، نہیں، کاروبار کرو، بزنس کرو، روپیہ پیسہ کماؤ۔ صحابہ اکرام بھی تجارتیں کیا کرتے تھے، کاروبار کیا کرتے تھے، لیکن جو انہوں نے کاروبار کرتے، جو پیسہ کماتے، اس پیسے سے وہ آخرت خریدا کرتے تھے۔ ہمارے پاس پیسہ آ جائے، ہم سب سے پہلے محل کا سوچتے ہیں، مکان عالی شان بن جائے، گاڑی عالی شان آ جائے، لیکن ان کے پاس جو ہی پیسہ آتا تھا، ان کی کوشش ہوتی تھی اس پیسے سے میں اپنی قبر کو جنت کا باغ بنا لوں۔ ہماری سوچ محدود ہے، چھوٹی سی سوچ ہے، ان کی وسیع سوچ تھی۔ ہم سوچتے ہیں 10 20 30 سال کا بڑھاپا میرا کیسے گزرے گا، یہ سکون سے کیسے گزرے گا؟ اسی سوچ میں جوانی گزر جاتی ہے، پھر بڑھاپا آتا ہے، بیٹوں کے دیدار کو ترسنے لگتے، دنیا کے ٹارگٹ میں، پھر بیٹے کے پاس الگ بنگلہ ہے، الگ محل ہے، اس کو وقت ملے گا تو آپ کے پاس آئے گا نا۔ سہراب کمپنی جو کسی دور میں سائیکلیں چلا کرتی تھی، سہراب کمپنی کا مالک ہاسپٹل میں فوت ہو گیا ہے، اس کے بیٹے لاش لینے کے لیے نہیں آ رہے، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، فرصت ملے تو آئیں، سمجھا ہے، ڈالر آئے، یورو آئے، پیسے زیادہ آئے، ہر بیٹے کے پاس الگ گاڑی، الگ کوٹھی ہو، پھر یہ جنت بن جائے گی دنیا۔ یہ آپ کی غلط سوچ ہے۔ دین کے اندر اللہ نے آخرت کو جو ٹارگٹ بناتا ہے، اسی کے اندر دنیا کی بھی عزت ہے، اسی کے اندر آخرت کی بھی عزت ہے۔ صحابہ نے اپنی اولادوں کو بھی ٹارگٹ یہ دیا ہوا تھا، بیٹا قبر جنت کا باغ بننی چاہیے، بیٹی ایسی زندگی گزارو کہ تیری قبر جنت کا باغ بنے۔ بیٹا ایسا کام نہیں کرنا کہیں تیری قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا نہ بن جائے۔ صحابہ اپنی اولادوں کو یہ ٹارگٹ دیتے تھے، اس لیے ان کی اولادیں حرام کام نہیں کرتی تھی۔ ہماری سوچ ہوتی ہے بیٹی ڈگری آنی چاہیے، عزت رہے نہ رہے، وہ ٹارگٹ ہی قبر دیتے تھے، بیٹا ادھر تیرے سر کو درد ہوتی ہے، باپ قربان جاتا ہے، ماں وارے نیارے جاتی ہے، لیکن بیٹا جب آپ قبر میں چلے جاؤ گے، ادھر نہ باپ کام آئے گا نہ ماں کام آئے گی، ادھر تیری تنہائی کے اعمال تیرے کام آئیں گے۔ وہ اپنی اولادوں کو یہ ٹارگٹ دیتے تھے، وہ ہر وقت بیٹا ہو بیٹی ہو لگے رہتے تھے، کسی طریقے سے میری قبر جنت کا باغ بن جائے۔ مثالیں تو بہت ہیں، ایک مثال سنیے، بخاری شریف میں چڑھتی جوانی والی، بلوغت کو پہنچی ہے بچی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوتی ہے، عرض کرتی ہے اللہ کے رسول دل چاہتا ہے آپ کے خطبات سنوں، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھوں، لیکن انی اسرع فدعوا اللہ لی، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، میں گر پڑتی ہوں۔ اللہ کے رسول حکیم کہتے ہیں یہ لا علاج مرض ہے، آپ دعا کر دیجئے اللہ مجھے شفا دے دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شئتی دعوت اللہ ان یعافیکی، اگر تم چاہتی ہو میں دعا کر دیتا ہوں اور میرا اللہ تجھے شفا دے دے گا، لیکن ایک میرا مشورہ ہے، ان صبرتی ولکل جنہ، بیٹا اس لا علاج مرض پہ اگر صبر کرو گی تو میرا اللہ آپ کو اس صبر کے بدلے جنت دے گا، بیٹا تیری قبر جنت کا باغ بن جائے گی۔ اس نے نہیں بولا اللہ کے رسول پھر مجھے اجازت دیجئے میں اپنے باپ سے اجازت لے کے آؤں، پتہ نہیں میرا باپ مجھے کیا بنانا چاہتا ہے، میں اپنی ماں سے تو مشورہ کر رہا ہوں، پتہ نہیں اس کے کیا ارمان ہے۔ نہیں، بچی جانتی ہے ماں باپ کی تو ایک ہی بات ہوتی ہے، بیٹا کسی طریقے سے تیری قبر جنت کا باغ بن جائے۔
ہم اپنے بھی دشمن ہیں، اپنی اولادوں کے بھی دشمن ہیں۔ ہم نے ڈگریوں میں سمجھا ہے، ڈگریوں کو سمجھا ہے ہم نے کہ پتہ نہیں اولاد کی دنیا بھی ڈگریوں میں بنے گی اور آخرت بھی ڈگریوں میں بنے گی۔ جس علم نے آپ کے اولاد کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا تھا، آپ کی اولاد کی قبر سنورنی تھی، آپ کی آخرت سنورنی تھی، اس علم کو دیکھتے ہوئے سنتے ہوئے تو ہمیں بڑا خون کھولتا ہے۔ قرآن و حدیث کی تعلیم کے بارے میں تو ہمارے دل میں بڑی سختی آ گئی ہے۔ 20 سال لگ جاتے ایم اے کی ڈگری لینے میں۔ لوگوں نے اپنے بزنس اور کاروبار بنائے ہوئے ہیں، آپ سے دھوکہ ہو رہا ہے۔ ایم اے کے ایک گتے میں کیا آپ کی اولاد کا رزق لکھا ہوا ہے؟ ہاں، کاروبار بزنس کرنے کے لیے انگلش زبان سیکھیں، جو 1-2 سال کے اندر انگلش زبان آ جاتی ہے۔ ایم اے کی ڈگری کی کیا ضرورت ہے؟ ادھر 20 سال ضائع کیوں کیے؟ اس 20 سال میں آپ قرآن حفظ کر سکتے تھے، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ سکتے تھے، اور یہ سیکھ کر آپ بزنس کاروبار میں کہیں اور دور نکل سکتے تھے۔ آپ نے دنیا کی جعلی ڈگریوں میں 20 سال لگوائے، اپنے بھی اور اپنی اولادوں کے بھی۔ آخرت کا تاجر بنو، خود بھی اپنی اولادوں کو بھی۔ وہ فوراً بولی، عرض کرتی اللہ کے رسول اگر آپ گارنٹی دیتے ہیں نا کہ میری قبر جنت کا باغ بن جائے گی تو پھر آپ دعا مت کیجئے، میں اپنے رب سے صبر کر کے جنت ہی لوں گی۔ بخاری شریف میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ہم نے اس عورت کو بڑھاپے کی عمر میں بھی دیکھا تھا، اس وقت ہم بچے ہوتے تھے، جب وہ عورت بوڑھی ہو گئی تو ہم جوان ہو گئے تھے۔ ایک ان کا شاگرد بتاتا ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اچانک مجھے کہتے ہیں بیٹا میں آپ کو جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ جنتی عورت دیکھو، کیوں نہیں دکھائیں، ضرور دکھائیں۔ کہا یہ جو بوڑھی عورت لاٹھی کے سہارے آ رہی ہے یہ جنتی خاتون ہے۔ بچپن سے لے کر اس نے بڑھاپے تک مرگی کے دورے کو برداشت کر لی ہے، کس کے لیے؟ قبر کو جنت کا باغ بنانے کے لیے۔ اس لیے یہ ٹارگٹ بنائیں، اپنی اولادوں کو یہ مائنڈ دیں، اولادوں کے دشمن نہ بنو۔ جو اللہ نے قسمت میں رزق لکھا ہے آپ کی اولاد میں یا آپ کے کھاتے میں، وہ رزق کہیں نہیں جائے گا۔ وہ شہنشاہ جو رزق تقسیم کرنے والا ہے وہ میرے اور آپ کے حصے کی بارش کا ایک قطرہ ہمسائے کی چھت پہ نہیں گرنے دیتا، وہ ہمارے حصے کا رزق کہیں نہیں جانے دے گا، رزق مل کے ہی رہے گا۔ کاروبار کرو، بزنس کرو، لیکن ٹارگٹ یہ بناؤ کہ میری آخرت کیسے سنور جائے گی۔ بس ایک مثال عرض کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا رات کی تاریکی میں دروازہ کھولا تو آپ کے دروازے کے پاس آپ کا ایک غلام بیٹھا ہے، ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ربیعہ سب اپنے اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہیں اور تم ادھر بیٹھے ہو؟ عرض کرتے جی اللہ کے رسول بستر پہ مجھے خیال آیا کہ دن کو تو آپ کی خدمت کرنے والے آپ کے کئی غلام ہیں، اگر رات کو آپ کی خدمت کی ضرورت پیش آ گئی تو آپ کی خدمت کون کرے گا؟ آپ کی نوکری کے لیے حاضر ہوں۔ پانی ہے؟ جی ہے، میں نے آپ کو وضو کروایا، آپ بڑے خوش ہوئے۔ آپ نے فرمایا ربیعہ سلنی یا ربیعہ، ربیعہ کچھ مانگ لو، میں اللہ سے آپ کو آج لے کر دیتا ہوں۔ کیا چاہیے؟ پھٹے پرانے کپڑے ہیں، کئی پیوند لگے ہوئے ہیں، نوجوان کپڑوں کے ڈیزائننگ میں تیرے مہینے گزر جاتے ہیں، اس عید کو کون سا ڈیزائن پہنوں گا، اس عید کو کون سا ڈیزائن پہنوں گا، فلاں فنکشن پہ کیسا جوتا ہوگا، ادھر دیکھ پھٹے پرانے کپڑے، جوتوں کو پیوند لگے ہوئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے کچھ چاہیے تو مانگ لو، میں اللہ سے لے کر دیتا ہوں۔ یہ تو مسلم کے الفاظ ہے نا، مسند احمد بے وضاحت ہے۔ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول انذرنی، پھر آپ مجھے مہلت دیجئے میں سوچ لوں۔ آپ نے فرمایا سوچو؟ فرماتے اگلا سارا دن میں سوچتا رہا،
रबिया क्या मांगे? कोठी को आलीशान माल नहीं, छप्परों वाले घर हुआ करते थे, उनके छप्परों वाले घर होते थे। झुग्गियों में रहने वाले महल मांग सकते थे, नहीं मांगा। आलीशान सवारी आ जाए, नहीं। कहते हैं सारा दिन ही सोचता रहा, फिर मेरे दिल ने फैसला किया, ए रबिया, अपने महबूब से दुनिया का सवाल ना करना। इन्न दुनिया फानियतुन मुनकतियतुन, क्योंकि दुनिया तो खत्म होने वाली है, दुनिया तो खत्म होगी। अगर दुनिया मांगेगा तो तुझे अक्लमंद कौन कहेगा? रबिया, दुनिया तो उन लोगों के पास भी बड़ी है जिनका नाम लेना लोग पसंद नहीं करते। दुनिया मांगी तो थोड़ी, कहते सारा दिन ही सोचता रहा। अगली रात फिर हुई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए, मैं आपके साथ हूं। रबिया कुछ सोचा? जी। क्या सोचा है? अर्ज करते अल्लाह के रसूल, अस्अलुका मुराफक़तका फिल जन्नह। अल्लाह के रसूल, आपके सारे गुलाम ही जन्नत में जाएंगे? जन्नत में तो सारे ही जाएंगे, असल बात ये, मुझसे आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। जब रात को बिस्तर पे जाता हूं, फिर भी आपकी मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर बिस्तर छोड़ के आपके दरवाजे पे आ जाता हूं। अल्लाह के रसूल, आपकी गुलामी खिदमत की वजह से जन्नत तो मुझे भी मिल जाएगी, लेकिन रबिया उस जन्नत को क्या करेगा जिस जन्नत में मेरी आपसे मुलाकात ही ना हो सके? आप तो आला दर्जात में होंगे। अल्लाह के रसूल, जन्नत में मैं चला गया, उधर मैं मुलाकात आपसे कैसे करूंगा? अगर आपने मुझे ये गोल्डन चांस दे ही दिए तो अस्अलुका मुराफक़तका फिल जन्नह, फिर अपने रब से मुझे जन्नत में अपना साथ लेकर दे। मैं जन्नत में जाऊं तो आपके साथ जाऊं, मेरा महल मैं जब मुलाकात करना चाहूं तो आपसे आसानी से कर सकूं। देख लीजिए, ये भी बच्चा है, चढ़ती जवानी वाला है। माँ बाप ने उनको टारगेट क्या आलीशान दिया हुआ है कि बेटा जन्नत को खरीदना है, दुनिया तो कट ही जाएगी, इसलिए आए, वापस आए। मौत तक मेरे और आपके पास मोहलत है। मौत के वक़्त फिरौन भी मुसलमान हो गया था, उसने भी सोच लिया था कि मैं आखिरत का सोचता हूँ अब, लेकिन उस वक़्त सोचने का फ़ायदा नहीं होता। अब मेरे पास भी मौका है, आपके पास भी मौका है, अपने आप को आखिरत बनाने में खपा लीजिए, इसी में फ़ायदा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।